بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلیں آج ہم علم البلاغہ میں اغراض تشبیہ کی بات پڑھیں گے. تشبیہات کی بات آپ پڑھ رہے تھے, تشبیہات کی بات پڑھ رہے تھے. تشبیہ کی مختلف اقسام آپ نے پڑھی اور اینڈ پہ ایک دفعہ ہم نے ریویو جائزہ لینا ہے سرسری دوبارہ, لیکن وہ بعد میں تشبیہ کی بحث کا ایک حصہ یہ ہے کہ اغراض تشبیہ ہم دیتے ہیں اس کا کیا مقصد ہے یہ پڑھنا. میں آپ کو دوبارہ ریوائز کر دیتا ہوں تاکہ کوئی بندہ نئی ویڈیو دیکھے تو اس کو پتہ چل جائے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں. علم البلاغہ میں 3 علم ہیں, علم معنی, علم بیان, علم بدیع. علم بیان میں بات مختلف انداز میں کرنا بتایا جاتا ہے, علم معنی میں بات موقع مال کے مطابق کرنا بتائی جاتی ہے, اور علم بدیع میں آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ نے بات کو خوبصورت کیسے کرنا ہے. ٹھیک, ہم علم بیان پڑھ رہے ہیں. علم بیان میں مین جو فوکس ہے مجاز کے اوپر ہے, اور مجاز میں جو مین جو چیزیں وہ ہیں استعارہ اور مجاز مرسل ہے, اور استعارہ کو سمجھنے کا دار و مدار تشبیہ ہے, اس لیے ہم تشبیہ کی بات پڑھ رہے ہیں. تشبیہ کے مختلف اقسام ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ تشبیہ میں 4 چیزیں مشبہ, مشبہ بھی, ادات شبہ اور وجہ شبہ, تو یہ مختلف لحاظ اس کی مختلف کائنز بنتی ہیں. آج کا جو سبق ہے وہ یہ ہے کہ آپ تشبیہ دیتے ہو, کیوں دیتے ہو, تشبیہ دینے کی کیا ضرورت ہے, تشبیہ دینے کا کیا فائدہ ہے. تو اس کے مختلف اغراض ہوتے ہیں اور اس کے مختلف فائدے ہوتے ہیں تشبیہ دینے کے. عموماً ہم کیا کرتے ہیں, بات کر رہے ہوتے ہیں, کوئی بات سمجھ نہیں آتی, ہم تشبیہ دیتے ہیں, مثال دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ تشبیہ کے ذریعے, مثال کے ذریعے چیز جو ہے وہ قریب آ جاتی ہے, چیز قریب آ جاتی ہے, انڈرسٹینڈنگ کے وہ جلدی سمجھ آتی ہے. تو تشبیہ کے جو اغراض اور مقاصد ہیں وہ بنیادی طور پہ ان کا تعلق مشبہ کے ساتھ ہے. کیونکہ آپ تشبیہ کیوں دیتے ہو, کیونکہ آپ جو ہے نا وہ مشبہ کو مزید ایکسپلین کرنا چاہتے ہو, مزید واضح کرنا چاہتے ہو, مشبہ کا کوئی پہلو آپ مزید سامنے لانا چاہتے ہو, تو اس لیے آپ تشبیہ دے رہے ہوتے ہو. کیونکہ تشبیہ کا مین مقصد ہی مشبہ ہوتا ہے, تشبیہ کا مین مقصد مشبہ ہوتا ہے. تشبیہ کا تعلق مشبہ بھی کے ساتھ نہیں ہے. ہاں, اگر آپ تشبیہ مقلوب ہے, آپ الٹا دو, آپ مشبہ بھی کو مشبہ بنا دو, تو پھر آپ کہہ سکتے ہو, لیکن بات وہی ہے, تشبیہ کا تعلق کس کے ساتھ ہے, مشبہ کے ساتھ ہے. تو اس لیے اغراض تشبیہ جب ہم دیکھیں گے تشبیہ دینے کے فائدے, تو ہم کیا دیکھیں گے, ہم یہ دیکھیں گے کہ مشبہ کو کون سا فائدہ جو ہے وہ پہنچ رہا ہے, یا مشبہ کا کون سا جو پہلو ہے وہ نیا پہلو جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے. ٹھیک ہے, تو اغراض تشبیہ, فائدے تشبیہ بھی کہتے ہیں. آپ علم البلاغہ کی کتابیں دیکھیں گے تو اس میں جو ہے نا ٹائٹل بعض کتابوں میں اغراض تشبیہ کا ہے اور بعد میں فائدہ تشبیہ کا ہے. تو آگے میں نے لکھ دی ہے الفائدہ منہ الايذاء. تشبیہ کا مین فائدہ ہوتا ہے چیز کو واضح کرنا, وَيَرْجُو ذَلِكَ الْغَرْضُ إِلَى الْمُشَبَّهِ, اور اس غرض کا تعلق کس کے ساتھ ہے, مشبہ کے ساتھ ہے. آپ کس کی وضاحت کر رہے ہو, آپ مشبہ کی وضاحت کر رہے ہو. اب جو مین اغراض ہیں بنیادی جو آپ کی کتاب میں لکھے ہوئے ہیں تقریباً وہ یہ ہیں. بیان و حالی, آپ اس کی جو حالت ہے آپ وہ بیان کرتے ہو مشبہ کی. بیان و امکان حالی, آپ اس کی حالت کا امکان, ابھی میں وضاحت کروں گا, یہ بیان کرتے ہو. بیان و مقدار حالی فی القوت والضعف, حالت کی مقدار بیان کرتے ہو قوت اور ضعف میں, اور حالت کو جو ہے وہ ذہن نشین کرتے ہو. تقریر و حالی, تحسین و حالی و تقبیح, آپ اس کی حالت کو خوبصورت بناتے ہو یا بدصورت بناتے ہو. ٹھیک ہے, سب سے پہلی چیز بیان و حالی, آپ مشبہ کی حالت کو بیان کرتے ہو تشبیہ کے ذریعے. اس کا کیا مطلب یہ ہے, مشبہ کا تو پتہ ہے, مشبہ کا تو پتہ ہے, لیکن یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ کس پوزیشن میں ہے, اس کا کیا سٹیٹس ہے, اس کا کیا سٹیٹس ہے, اس کی کیا پوزیشن ہے بمقابلہ دیگر. ٹھیک ہے, دوسروں کے مقابلے میں اس کی کیا پوزیشن ہے. آپ کو یہ تو پتہ ہے یہ ہمارا استاد ہے, لیکن یہ پتہ نہیں ہے کہ اس کا مقابلہ اگر دوسرے کے ساتھ ہو تو یہ کس لیول میں ہے. ٹھیک ہے, آیا یہ اپر لیول میں ہے, لوور لیول میں ہے, یا کہ ایکول, مطلب ایکول سٹیٹس ہے, برابر کا ہے. تو تشبیہ کے ذریعے پھر آپ بتاتے ہو, اس کی حالت کو بیان کرتے ہو. بسا اوقات تشبیہ دی جاتی ہے اور تشبیہ کا مقصد یہ ہوتا ہے حالت کو بیان کرنا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں دوبارہ بول دیتا ہوں, مشبہ کا آپ کو پتہ ہے, ٹھیک ہے, لیکن آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ کس پوزیشن میں ہے, اس کے کیا سٹیٹس ہیں. تو آپ تشبیہ دے کے اس کی پوزیشن کو, اس کی سٹیٹس کو, اس کی حالت کو آپ بیان کرتے ہو. ٹھیک, کیسے؟ شاعر کہتا ہے کاننا کا شمس والملوک کواکب اذا طلعت لم یبد منہن کوکب. گویا کہ تو سورج ہے, گویا کہ تو سورج ہے, والملوک کواکب, اور دوسرے جو بادشاہ ہیں وہ ستارے ہیں. وہ کیا ہیں؟ اب پتہ ہے کہ ہمارا یہ بادشاہ ہے, آپ ہمارا
یہ بادشاہ ہے، فلاں بندہ ہمارا بادشاہ ہے، یہ پتہ ہے، اور یہ بھی پتہ ہے اور علاقوں کو بھی بادشاہ ہیں، لیکن یہ ان کے مقابلے میں کیا حیثیت ہے، اس کی کیا پوزیشن ہے، اس نے بتا دی کہ آپ کی پوزیشن بھائی بہت اعلیٰ درجے کی ہے، آپ بہت اعلیٰ لیول کے ہو، جب آپ کا کمپیریزن، آپ کا مقابلہ کیا جائے دوسروں کے ساتھ، کانا کا شمس، بھائی آپ تو سورج ہو، والملوک کا کواکب، اور بادشاہ جتنے بھی ہیں وہ ستارے ہیں، یعنی آپ کے مقابلے میں وہ ہیچ ہیں، آپ کے مقابلے میں ان کی کوئی حیثیت نہیں، آپ کے مقابلے میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جیسے سورج نکلتا ہے اور ستاروں کی روشنی نظر نہیں آتی، ٹھیک ہے، آپ کے مقابلے میں وہ ہمیں بونے نظر آتے ہیں، بلکہ وہ بونے کیا ہے، وہ تو ہمیں چونٹیاں نظر آتی ہیں۔ یہ پہلا تشبیہ دینے کا مقصد، تشبیہ دینے کی غرض۔ دوسری، بیان و امکان حال ہی، حال کے امکان کو بیان کرنا، آپ نے اس کی حالت بیان کی، آپ نے مشبہ کی حالت بیان کی، آپ نے مشبہ کی طرف ایک بات منسوب کی، آپ نے مشبہ کی طرف ایک بات منسوب کی، سننے والے کے ذہن میں آیا یہ کیسے ممکن ہے، تو آپ نے تشبیہ کے ذریعے بتایا بھائی یہ ممکن ہے، امکان حال ہی، اس کے حال کے امکان کو بیان کرنا، آپ نے اس کی حالت کو بیان کیا، آپ نے مشبہ کی طرف ایک بات کو منسوب کیا، تو سننے والے نے ٹھیک ہے کویسچن کیا، یا صورتحال ایسی ہے کہ وہاں سے کویسچن ارائز ہوا، سوال پیدا ہوا کہ بھئی یہ کیسے ہے، ٹھیک ہے، وہ سننے والا یا تو اس نے کویسچن کیا، اور یا پھر اس کی وضاحت سے لگا کہ وہ جناب یہ شک کر رہا ہے کہ یہ ایسا کیسے ہو سکتے ہیں، ایسا کیسے پاسبل ہے، ایسا کیسے ممکن ہے، تو آپ نے امکان بیان کرنے کے لیے کہ بھئی ممکن ہے، جو بات میں نے منسوب مشبہ کی طرف کی ہے وہ ممکن ہے، آپ نے مثال کے ذریعے اس کو کلیئر کیا، آپ نے مثال کے ذریعے اس کو کلیئر کیا، کیسے کہتے ہیں دان الی ایدی الافات وشاسع من کل ندی فی الندى وزریبی، دان قریب ہے وہ، دنا یدنو قریب ہے وہ، الی ایدی الافات مانگنے والے کے ہاتھوں سے قریب ہے، وشاسع اور دور بھی ہے، من کل ندی ہر سخی سے، فی الندى سخاوت میں، وزریبی اور ہم کیا کہتے ہیں، وزریبی ہم مثل ہونے میں، وزریبی مثل میں، وزریبی مثل میں، ٹھیک ہے۔ اب ایک بندے کی طرف آپ نے کیا کیا، دو باتیں منسوب کی، قریب ہونا اور دور ہونا، تو اچانک خیال ہوا کہ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ قریب بھی اور دور بھی ہو، ایک بندہ قریب بھی ہو اور دور بھی ہو، دان، حالانکہ وہ قریب اور دور ہونے کے جو پہلو ہیں وہ الگ الگ ہیں، لیکن بہرحال سرسری جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ چیز آتی ہے بھئی یہ کیسے، قریب بھی ہے وہ دور بھی ہے، قریب بھی ہے وہ دور بھی ہے، دان الی ایدی الافات وشاسع من کل ندی فی الندى وزریبی۔ اب آگے شاعر نے مثال دے دی، کہتا ہے یہ ایسے ہی ہے، کل بدری، جیسا کہ چاند ہے، افرط فی العلو، بلندی میں افرط وہ دور ہے، بلندی میں افرط وہ بڑا ہوا ہے، ہاں حد سے وہ دور ہے، وَضَوْءُهُ لِلْعُصْبَةِ السَّارِينَ جد قریبی، جد قریبی، ٹھیک ہے، اس جماعت کے لیے جو رات کو چلتی ہے، جد قریبی انتہائی قریب ہے، ذوق اس کی روشنی، اور کہتا ہے بھائی ممکن ہے ایک چیز دور اور نزدیک ہو سکتی ہے، کیسے، کہتا ہے چاند ہے، چاند رات کو قافلہ جا رہا ہے، حقیقت میں بہت دور ہے، لیکن اس کا جو فیض ہے، اس کی جو روشنی ہے وہ لوگوں تک پہنچ رہی ہے، تو وہ قریب ہے، تو ایک لحاظ سے ایک چیز دور اور دوسرے لحاظ سے وہ چیز قریب ہو سکتی ہے، ایسے ہی ایک بندہ ایک لحاظ سے وہ دور اور دوسرے لحاظ سے قریب ہو سکتا ہے، سمجھ آ رہی ہے، تو یہ تشبیہ کی دوسری غرض اور دوسرا فائدہ ہے۔ جو تیسرا، وہ بیان و مقدار حالی فی القوت والضعف، اس کی حالت کی مقدار کو بیان کرنا، یعنی اس کی جو حالت ہے، اس کا جو وصف ہے وہ کتنا زیادہ وصف ہے، آیا ادھر تھوڑا سا وصف ہے، ٹھیک ہے، یا کہ درمیانے درجے کا اس کے اندر وہ وصف پایا جا رہا ہے، یا کہ بہت زیادہ پایا جا رہا ہے، بس اوقات تشبیہ دی جاتی ہے اور اس کے یہ مقصد ہوتا ہے کہ جیسے شاعر کہتے ہیں فیہا اثنتان واربعون حلوبۃ، اس میں 42 اونٹنیاں ہیں، سودن کالی ہیں، کالی اونٹنیاں، بھئی کتنی کالی ہیں، کالا رنگ ہلکا سا ہے یا درمیانے درجے کا ہے یا کہ بہت زیادہ، آگے وہ تشبیہ دیتا ہے، کہتے ہیں کحافیۃ الغراب الاسم، کالے کپڑے کے پروں کے اندرونی والا، اندر کے جو پر ہوتے ہیں نا،
پروں کے اندرونی والے جو حصہ ہیں کہتا ہے اتنی کالے ہیں. کوا ہے ادھر کبا ہوتے ہیں کالا ہے، لیکن وہ اسم لگا کے اس میں مبالغہ کیا کالا کوا ہے، یعنی بہت شدید اس کا رنگ کالا ہے. پھر اس کے جو پروں کا اندر والے جو حصہ ہے نا، اندر والے جو پر ہیں مطلب وہ تو اور ہوگا، کیونکہ باہر تو مٹی مٹی پڑتی ہے تو مطلب امکان ہے کہ اس میں جو کالا رنگ ہے اس پہ کچھ سفید ہلکا پھلکا مطلب اس میں نظر آئے. لیکن جو چیز بند ہے ٹھیک، جیسے انسانوں کی بغلیں جو ہیں وہ عموماً جو لوگ صفائی صفائی نہیں کرتے اور بند رکھتے ہیں تو 6 مہینے کے بعد دیکھتے ہیں ٹھیک ہے. تو جیسے ان کی پوزیشن ہوتی ہے نا بمقابلہ ان کے باہر ظاہر کے، ایسے ہی وہ کہہ رہا ہے کہ کوا جو ہے اس کے اندر والے جو پر ہیں مطلب وہ بمقابلہ باہر کے بہت زیادہ کالے ہیں، اور وہ ان میں کالا پن اونٹنیوں میں کالا پن اتنا ہے، اونٹنیوں میں کالا پن اتنا ہے، مطلب یہ کالا پن ان میں بہت زیادہ ہے، کالا پن ان میں بہت زیادہ ہے. تو بسا اوقات تشبیہ دی جاتی ہے، اس کے یہ مقصد ہوتا ہے. اور بسا اوقات تشبیہ دیتے ہیں وہ ہے تقریر حال ہی، حال کو ذہن نشین کرانا. ایک بندہ اس کو بات سمجھ نہیں آ رہی، ایک بندہ اس کو بات سمجھ نہیں آ رہی اور وہ اس کو ہلکا پھلکا لے رہے ہیں، تو تشبیہ دی جاتی ہے تاکہ وہ جو چیز ہے وہ اس کے ذہن نشین ہو جائے، اس کے دل میں جا گزین ہو جائے، جگہ پکڑ لے وہ ٹھیک، اور وہ توجہ دی اور اس کو وہ سنجیدگی کے ساتھ لے. جیسے شاعر کہتے ہیں ان القلوب اذا تنافر بدوا، جو دل ہیں جب ان کی نفرت، جب ان کی محبت نفرت میں بدل جاتی ہے، جب ان کی محبت باہم نفرت کرتی ہے تو پھر معاملہ خطرناک ہوتا ہے. کہتا نہیں یار کوئی مسئلہ نہیں ٹھیک ہے، اگر محبت نفرت میں بدل بھی گئی تو کوئی کار نہیں، کر لو ٹھیک کر لا کوئی مسئلہ نہیں. کہتا نہیں، اس کو محبت کو نفرت میں بدلنا بھائی اگر یہ نفرت پیدا ہو جائے تو یہ امپاسبل ہے یا پھر بہت مشکل ہے. کیسے؟ کہتا ہے مثل الزجاجہ شکسر لا یجبر، کہتے ہیں ایسے ہی جیسے شیشہ اس کا ٹوٹا ہوا ایسا لا یجبر، اس کو جوڑا نہیں جا سکتا، اس کو جوڑا نہیں جا سکتا. جیسے شیشہ ٹوٹ جائے اس کو جوڑ نہیں سکتے، ایسے دل اگر ان کی محبت نفرت میں بدل جائے تو پھر دوبارہ ان کو پہلی حالت پہ لانا بھائی یہ بہت اوکھا کام ہے، یہ بہت اوکھا کام ہے. تو تقریر و حالی یہ بھی ایک غرض ہے، یہ بھی ایک فائدہ ہے. تحسین و حالی مطلب بھی ہو، حال کو خوبصورت کرنا اور بدصورت کرنا، یعنی بس اوقات مشبہ کی حالت کو خوبصورت بتانے کے لیے بھی تشبیہ دے دیتے ہیں یا پھر بدصورت بتانے کے لیے بھی ٹھیک ہے، کہ مشبہ کی جو حالت ہے وہ تو مندہ حال ہے، بڑا ہی کوڑا حال ہے. اور یہاں پہ میں نے مثالیں اتفاقوں کو تقبیح والی لکھ دی ہیں اور تحسین والی مثال سے آپ کو میں پھر لکھوا دوں گا جلدی میں، وہ دیکھیں. شاعر کہتا ہے وَتَفْتَحُ لَا كَانَتْ فَمَنْ لَوْ رَأَيْتَهُ تَوَهَّمْتَهُ بَابًا مِنَ النَّارِ يُفْتَحُ، تفتح وہ کھولتی ہے، لا کانت اللہ کرے مر جائے، اپنی بیگم کو کہہ رہا ہے کہ اللہ کرے میری بڈھی مر جائے، وہ کھولتی ہے فمن منہ، کہتا منہ اتنا بڑا ہے کہ لو رہتا ہوگا تو اس کو دیکھے گا، توہمتہ بابا من النار یفتح، تو اس کو سمجھے گا کہ جہنم کا ایک دروازہ یفتح کھل گیا. سمجھ آ رہی ہے؟ تو وہ منہ شاید بڑا ہے یا کہ وہ بولتی ایسے اندر سے گوڑے برساتی ہے وہ اندر سے کہ اس کو جناب وہ بڑا لگتا ہے. اب یہ جو مثال دی ہے یہ مشبہ کی حالت کی تقبیح، اس کو بدصورت بتانے کے لیے، اس کی بدصورتی بتانے کے لیے جو تشبیہ ہے وہ شاید وہ دے رہے ہیں ٹھیک ہے. اور آگے ایک شعر ہے وہ بھی یہی ہے وَإِذَا أَشَارَ مُحَدِّثًا فَكَأَنَّهُ كِرْدٌ يُقَاكِعُ أَوْ عَجُوزٌ تَلْتِمُ، کہتا ہے جب وہ اشارے کرتا ہے نا، باتیں کرتے ہوئے اشارے کر رہا ہوتا ہے، ایڈا کوڑا لگتا ہے، فَكَأَنَّهُ كِرْدٌ، گویا کہ وہ بندر ہے، گویا کہ وہ بندر ہے، يُقَاكِعُ جو کہہ کے لگا رہا ہے، أَوْ عَجُوزٌ یا کوئی کئی بوڑھی عورت ہے، تَلْتِمُ جو اپنے آپ کو چپاٹے مار رہی ہے، چاٹے مار رہی ہے، جی میں کوئی بڈھی عورت پٹھ دی پی ہوئے ٹھیک ہے. تو یا باندر دند کٹتا ہے، کہتے ہیں جیسے وہ لگتے ہیں نا، اس کی پوزیشن بھی وہی ہے، ویسے اپنے آپ کو یہ بڑا سمجھتا ہے کہ جناب میں کر رہا ہوں، لیکن اس کے اشارے اور اس کی وضاحت، اس کی سچویشن انتہائی خراب ہے. تو بھائی یہ تشبیہ کے مقاصد ہیں اور یہ تشبیہ کے اغراض ہیں جو بھی ہم نے پڑھے ہیں. یعنی جو بھی تشبیہات دی جاتی ہیں ان میں عموماً مطلب ان کا جو فائدہ یا ان کے جو غرض ہے وہ عموماً ان میں سے ہوگی، یا تو آپ حالت
جو ہے وہ بتانا چاہیں گے، یا پھر حالت کا امکان. حالت کے امکان کا کیا مطلب ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا. آپ یہ بتائیں گے اور یا پھر اس کی مقدار بتائیں گے، یا آپ حالت کو آپ ذہن نشین کریں گے جو لوگ مخاطب ہیں ان کے ذہن میں، اور یا پھر حالت کو آپ خوبصورت کر کے پریزنٹ کریں گے، اور یا پھر بدصورت کر کے پریزنٹ کریں گے. چلیں اگر کوئی کویسچن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں.